بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز اور میں ہوں محمد دانش۔ میں ہوں حفظہ امتیاز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن جعفری۔ ایئر لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی۔ پنجاب اسمبلی کے نومنتخب ارکان اسمبلی نے حلف اٹھا لیا۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت 313 ارکان اسمبلی نے حلف اٹھایا۔ نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس صبح 10 بجے طلب کیا گیا تھا، جو 2 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا۔ مسلم لیگ نون کی نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز حلف اٹھانے کے لیے اسمبلی ہال پہنچی تو ارکان نے شیر شیر کے نعرے لگائے۔ لیگی ارکان نواز شریف کی تصاویر لے کر ایوان پہنچے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے ایوان میں مخصوص نشستیں نہ ملنے اور مہمان گیلری میں مہمانوں کو لانے کی اجازت ملنے کا شکوہ کیا۔ اس دوران سنی اتحاد کونسل اور مسلم لیگ نون کے اراکین ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے، جس پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس 45 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا۔ اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے نومنتخب اراکین اسمبلی سے حلف لیا۔ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت 313 اراکین اسمبلی نے حلف اٹھایا، جن میں حکومتی اتحاد کے 215، سنی اتحاد کونسل کے 98 اراکین بھی شامل تھے۔ نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہوگا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا۔ ساتھی رپورٹر میاں اسلم اور افضال طالب کے ساتھ ندیم چودھری، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ پنجاب اسمبلی میں ملک محمد احمد خان اسپیکر کے لیے نون لیگ کے امیدوار نامزد، ڈپٹی اسپیکر کے لیے ظہیر احمد چرنر نون لیگ کے امیدوار ہوں گے، جبکہ سنی اتحاد کونسل نے احمد خان بچھڑ کو اسپیکر جبکہ معین ریاض کو ڈپٹی اسپیکر کے لیے نامزد کیا ہے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں اور جن کا انتخاب صبح ہونے جا رہا ہے۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز نے پارلیمانی سیاست کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ مریم نواز ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد ہوئی ہیں، تو چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز نے باقاعدہ طور پر پارلیمانی سیاست کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کی جانب سے آج حلف لیا گیا اور جو پنجاب اسمبلی کی گولڈن بک ہے اس پر انہوں نے آج اپنے سائن بھی کیے۔ مریم نواز ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد ہوئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کر دیا۔ مریم نواز ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد ہوئیں۔ مریم نواز کو مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیا ہے۔ مریم نواز نے اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز بطور رکن پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھا کر کیا۔ وہ لاہور سے ایم این اے اور ایم پی اے منتخب ہوئیں، اب قومی اسمبلی کی نشست سے دستبردار ہو گئی ہیں۔ پنجاب اسمبلی پہنچنے پر مریم نواز نے نومنتخب لیگی ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات کی، انہیں جمہوریت کے نئے دور کی مبارکباد دی اور کہا ہم سب مل کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ خدمت کا ایک نیا دور شروع ہو پنجاب کے اندر۔ مریم نواز سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی ہیں، جو 28 اکتوبر 1973 کو پیدا ہوئیں۔ مریم نواز نے انگریزی ادب میں جامعہ پنجاب سے ڈگری لی۔ ابتدائی طور پر 2012 میں رفاہی کاموں کے ذریعے سیاست کا آغاز کیا۔ مریم نواز کو عام انتخابات 2013 کے دوران لاہور کی انتخابی مہم کا منتظم مقرر کیا گیا تھا۔ 22 نومبر 2013 کو مریم نواز کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا نگران مقرر کیا گیا۔ مریم نواز اپنے والد کے جانشین کے طور پر سامنے آئیں اور انہیں پارٹی کی چیف آرگنائزر کے طور پر پارٹی کو منظم کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ پنجاب اسمبلی پہنچنے پر لیگی ارکان پنجاب اسمبلی نے نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شاندار استقبال کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ وفاقی حکومت سے وزارت مانگی نہ حکومت کا حصہ بنیں گے، بلاول بھٹو سرداری نے ایک بار پھر واضح کر دیا۔ کہا مراد علی شاہ کو تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ اویس شاہ اسپیکر اور نوید اینتھنی ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے اور ہم مراد علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ عہدہ سنبھالے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کا عہدہ آغا سراج صاحب نے بڑا اچھا طریقے سے سنبھالا ہے اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہمارا نوجوان اویس شاہ صاحب یہ عہدہ بھی سنبھالے گا اور آغا سراج صاحب آپ کو گائیڈ کرے گا۔ اینٹھنی نوید صاحب آپ کا ڈیپٹی اسپیکر کا انشاءاللہ تعالی امیدوار نے ماضی سے بہتر پرفارم کرنا ہے۔
ہم نے عوام کو جو ان کے امیدوں کے مطابق ڈلیور کرنا ہے. ہمیں نہ صرف روایتی سیاست چھوڑنا ہے مگر جو روایتی طریقہ ہے حکومت کرنے کا اس کو بھی چھوڑ کے پاکستان کو ایک نیا سیاست اور ایک نئی خدمت کی یہ آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالی. ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ناموں کا اعلان کر دیا. ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق اسپیکر کے لیے صوفیہ شاہ ایڈوکیٹ اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے راشد خان ایڈوکیٹ امیدوار ہوں گے. ایم کیو ایم نے سندھ اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے. سندھ کی اپوزیشن جماعتوں کا کل اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان. جی ٹی اے رہنما صفدر عباسی کہتے ہیں انتخابی نتائج کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے 3 سیاسی جماعتوں کا اجتماعی سیاسی قبر بنے گی. حافظ نعیم الرحمان بولے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا, ایم کیو ایم کو مسلط کیا گیا, ہم اظہار یکجہتی کے لیے کل حلف نہیں اٹھائیں گے. ادھر نامزد وزیر اعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے. ملکی سیاسی صورتحال اور حکومت سازی کے معاملات پر مشاورت ہوئی. شہباز شریف نے کہا کہ ملک کسی صورت انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. سب کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ہے, ووٹ کو عزت دینا ہے. ادھر شہباز شریف سے نون لیگ بلوچستان سے نامنتخب اراکین نے بھی ملاقات کی. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے نامزد کر دیا. انہیں یہ اعزاز تیسری بار حاصل ہو رہا ہے. سول انجینئر سے لے کر وزیر خزانہ, وزیر توانائی, وزیر آبپاشی اور اب تیسری بار الیکشن جیت کر وزارت اعلیٰ کے امیدوار تک پہنچنے کا احوال بتائیں گے عامر فاروق. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وادی مہران کا تخت مراد علی شاہ کو سونپنے کے لیے تیسری بار وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے نامزد کیا ہے. مراد علی شاہ 11 اگست 1962 کو کراچی میں پیدا ہوئے. سیاست ورثے میں ملی. 1993 سے 1996 تک ان کے والد عبداللہ شاہ مرحوم سندھ کے 24ویں وزیر اعلیٰ رہے. این ای ڈی یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے والے مراد علی شاہ امریکہ کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے بھی سول اسٹرکچرل انجینئرنگ اور اکنامک انجینئرنگ کے شعبوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. ملازمت کا آغاز وابڈا میں بطور جونیئر انجینئر کی حیثیت سے کیا. پورٹ قاسم اتھارٹی, حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور کراچی ہاربر پر مختلف عہدوں پر فائز رہے. بینکر کی حیثیت سے بھی ملازمت کی. مراد علی شاہ نے سیاست کا آغاز 2002 سے کیا. 2008 سے 2016 تک ریونیو, آبپاشی, فائنانس, توانائی اور منصوبہ بندی و ترقی کے وزیر رہے. 2016 میں پہلی بار پیپلز پارٹی کی جانب سے مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا. عامر فاروق, ایکسپریس نیوز, کراچی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اینتھونی نوید کو ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نامزد کیا ہے. وہ نائب ناظم, ایم پی اور وزیر اعلیٰ سندھ کے اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہ چکے ہیں. مزید بتا رہے ہیں عامر فاروق. پیپلز پارٹی نے اقلیتی رکن سندھ اسمبلی اینتھونی نوید کو ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نامزد کر دیا. 5 اکتوبر 1973 کو کراچی میں پیدا ہونے والے اینتھونی نوید اختر کالونی کے رہائشی ہیں. ایسوسیٹ انجینئرنگ کے ڈپلوما ہولڈر اور پیشے کے لحاظ سے مرچنٹائزر ہیں. اینتھونی نوید 2005 سے 10 تک جمشید ٹاؤن کے UC1 کے نائب ناظم رہے. 2018 میں بھی سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی برائے فنانس, اسٹینڈنگ کمیٹی آن ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کے چیئرپرسن, اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پرائمری ہیلتھ اور اسمبلی کے دیگر عہدوں پر فائز رہے. اینتھونی نوید وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں. عامر فاروق, ایکسپریس نیوز. بانی پی ٹی آئی نے دھاندلی سے متعلق IMF کو خط لکھ دیا. عدالت میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات میں ملک کو قرضہ ملا تو واپس کون کرے گا. سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے. پہلے نواز شریف کے سلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا, پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی. کمشنر راولپنڈی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بانی پی ٹی آئی کے IMF کو خط لکھنے کی شدید مذمت. اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ IMF کے پروگرام پر پی ٹی آئی کے خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ پاکستان کے لیے امداد کا راستہ روکنا حب الوطنی کے کون سے زمرے میں آتا ہے. پیپلز پارٹی کی ایشوریہ رحمان بولی کہ IMF کو ملکی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا ملک دشمنی ہے, جبکہ رضا ربانی نے کہا کہ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت کی مذمت کرتے ہیں. IMF کو خط لکھنے سے ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ
نہیں کریں گے جس سے معیشت کو نقصان پہنچے۔ کہا تھا کہ شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے تو معیشت کو نقصان ہوگا۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ IMF کو خط لکھنے سے ملک کی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں نومنتخب ارکان اسمبلی نے شان و شوکت سے انٹری دی۔ ہر طرف برانڈڈ اشیاء کی بھرمار دکھائی دی۔ مرد حضرات بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ کروڑوں پہ مالیت کی نئی نویلی گاڑیاں سب کی توجہ کا مرکز رہی۔ مزید رانا یوسف سے۔ نت نئے ڈیزائن کے کپڑے، مہنگے جوتے، برانڈڈ ہینڈ بیگ، چشمے اور قیمتی جیولری۔ پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس میں غریب عوام کے مسائل ختم کرنے کا دعویٰ کرنے والے امیر نومنتخب ارکان نے دولت کی جی بھر کر نمائش کی۔ جنوبی پنجاب سے نومنتخب رکن اسمبلی سمیہ کنول نے اپنے علاقے کی روایت وسیب کی شال پہن کر اسمبلی میں انٹری دی۔ خواتین ارکان نے جیولری بھی کپڑوں کے ساتھ میچنگ کی اور مہنگا ترین میک اپ بھی کروایا۔ برانڈڈ گھڑیاں، مہنگے لباس اور انمول زیورات کی شان مزید بڑھاتی رہیں۔ خاص طور پہ خواتین کی امپاورمنٹ صرف شور شرابے کی حد تک نہیں، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ پنجاب کو مضبوط کرنے میں، لوگوں کے کام کرنے میں، لوگوں کو ریلیف دینے میں میں دن رات محنت کروں گی۔ میں اپنے وسیب کی نمائندگی کروں گی، اپنے حلقے کی نمائندگی کروں گی۔ مرد ارکان MPA منتخب ہونے پر بڑے فخر سے اپنے ساتھ مہمانوں کو بھی لائے۔ مرد اور خواتین ارکان اسمبلی نہ صرف کروڑوں روپے کی نئی نویلی گاڑیوں میں سوار ہو کر آئے بلکہ اپنے پروٹوکول کے لیے دیگر گاڑیاں بھی ساتھ لائے۔ رانا یاسف، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ ویلکم بیک۔ راولپنڈی میں پتنگ بازی پر پابندی کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ پتنگ بازی کرتے ہوئے 65 سالہ شخص چھت سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ بسنت کے دوران اندھی گولیوں اور قاتل ڈور سے 23 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پتنگ بازوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے مختلف علاقوں میں چھاپے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 227 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ گوجرانوالہ میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری۔ پولیس کے مطابق گوجرانوالہ میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے 3 سالہ بچہ زخمی۔ بچے کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں گوجرانوالہ سے، جہاں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری۔ پولیس کے مطابق گوجرانوالہ میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے 3 سالہ بچہ زخمی ہو گیا۔ بچے کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق گوجرانوالہ میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے 3 سالہ بچہ زخمی ہو گیا ہے اور بچے کو طبی امداد کے لیے اسپتال بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ گوجرانوالہ میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔ باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے express.tk۔ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر فالو بھی کر سکتے ہیں، تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔